جی آگے رکوع نمبر 5 ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی دعوت. آپ لوگ بھی تھک گئے ہوں تو میں بس کر دوں. اچھا، اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر بتا رہے. ایک قیامت کی منظر کشی کی جا رہی ہے، غور سے سنیے گا. فرمائے یوم یجمع اللہ الرسل، وہ دن یاد رکھنے کے قائل ہے، وہ دن یاد رکھنے کے لائق ہے جس دن اللہ پیغمبروں کو جمع کرے گا. اللہ اکبر. اللہ پیغمبروں کو جمع کرے گا. کم و بیش کتنے پیغمبر ہیں؟ کم و بیش کتنے پیغمبر ہیں؟ 1,24,000. یہاں پہ 2 بندے کوئی سٹیٹس والے آ جائیں تو میری اور آپ کی ہوا نکل جاتی ہے نا. اذان ہو رہی ہے، سن لیتے. میں اور آپ پریشان ہو جاتے، لیکن سوچیں کہ وہ میدان محشر جس دن کتنے انبیاء ہوں گے؟ 1,24,000. یہاں پہ کتنے سے لوگ ہوں گے؟ تقریباً 100 تک یا اس سے بھی کم ہے نا، شاید وہ بھی پورے نہ ہو. تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے مزید کسی کے آنے کی جگہ نہیں. سوچے 1,24,000. تصور کریں، انبیاء صرف رسول جمع ہوں گے. پھر ان سے پوچھے گا، کون پوچھے گا؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا. کیا پوچھے گا؟ پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا، کس کے بارے میں، جب تم دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے، جب تم لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے تو تمہیں کیا جواب ملا تھا. وہ عرض کریں گے ہمیں کچھ معلوم نہیں، تو ہی غیب کی باتوں سے واقف ہے. جب اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ فرمائے گا، اے عیسیٰ بن مریم، میرے ان احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے. جب میں نے روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام سے تمہاری مدد کی کہ تم جھولے میں اور جوان ہو کر لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، اور جب میں نے تم کو کتاب اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی کا جانور بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتا تھا، اور مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے چنگا کر دیتے تھے، یعنی اس کو ٹھیک کر دیتے تھے، اور مردے کو میرے حکم سے زندہ کر کے قبر سے نکال کھڑا کرتے تھے. اور جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا جب ان کے پاس کھلے نشان لے کر آئے، تو جو ان میں سے کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے. اور جب میں نے حواریوں کی طرف حکم بھیجا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لے آؤ، وہ کہنے لگے پروردگار ہم ایمان لائے، تو گواہ رہنا کہ ہم فرما بردار ہیں. وہ قصہ بھی یاد کرو جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ بن مریم، کیا تمہارا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان نازل کرے، دسترخوان نازل کرے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو. وہ بولے کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں، اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا ہے، اور ہم اس خوان کے نزول پر گواہ ہیں. فرمایا عیسیٰ بن مریم نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما، یعنی دسترخوان کھانوں سے بھرا ہوا سجا ہوا، کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، خوشی کا دن قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے. اللہ نے فرمایا میں تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ دنیا والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا. اس سورت کا نام سورۃ المائدہ، اور مائدہ کس کو کہتے ہیں؟ دسترخوان کو. اس میں نا اللہ سبحانہ و تعالی مستقبل کو بیان فرما رہے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا قرآن میں ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے. یہ قیامت کے جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے، اور جب اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے نا تو عیسیٰ علیہ السلام بہت ڈر جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے غصے میں ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام کانپ جائیں گے، بہت ڈر جائیں گے، بہت زیادہ. کہ اور وہ اتنی عاجزی سے فرمائیں گے، اللہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا ان کو، میں نے یہی کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، میں نے نہیں کہا تھا کہ میری یا میری ماں کی عبادت کرو، انہوں نے بعد میں ایسا کیا، مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے. اور پھر یہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا نا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے کوئی نشانی ملے. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کھانوں سے بھرا ہوا سجا ہوا دسترخوان آسمان سے نازل کرے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو؟ کہنے لگے ایمان تو رکھتے لیکن ایسا ہی تاکہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا میں نازل تو کروں گا، لیکن اس کے بعد جس نے انکار کیا، جو منکر ہوا، اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ نہ اس سے پہلے کسی کو دیا ہوگا اور نہ اس کے بعد کسی کو دوں گا۔ اور انہوں نے واقعی میں اس کے بعد انہوں نے نافرمانی کی تھی اور ان کی شکلیں بگڑ گئی تھی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائیں۔ اگلا رکوع دیکھیں، رکوع نمبر 6۔ یہ بھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آگے قیامت کا ہی منظر بیان کیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی ہی بات ہو رہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور اس وقت کو بھی یاد رکھو جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کرو؟ جب اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام بڑے ڈر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سوال کریں کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ میری اور میری والدہ کی عبادت کرو؟ وہ کہیں گے اب جواب کیسے دیں گے؟ فرمائیں گے سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، مجھے کب شایع تھا، میں کب چاہتا تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں۔ اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو تجھ کو معلوم ہوگا، کیونکہ جو بات میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے، اور جو تیرے ضمیر میں ہے اسے میں نہیں جانتا۔ بے شک تو علام الغیوب ہے، تو غیب کا علم رکھنے والا ہے۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا بجز اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا، اور وہ یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے۔ میں نے ان سے کچھ اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا۔ جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو ان کا نگران تو تھا اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جب یہ بات فرمائیں گے نا، عیسیٰ علیہ السلام نا بڑے نرم دل پیغمبر تھے، پھر سوچیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود ہی کر دے، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے۔ پھر اگلی بات دیکھیے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بیان فرمائیں گے اور ان کے دل میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما ہی دے۔ فرمائیں گے اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو بخش دے تو تیری مہربانی ہے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ انبیاء درد دل رکھنے والے ہی۔ اور میں کہتی ہوں جو صحیح معنوں میں دائی الی اللہ ہوتا ہے، جو دین کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، صحیح اللہ کی رضا کے لیے، پیسوں کے لیے نہیں، صرف فقط رب العالمین کی رضا کے لیے، تو اس کے دل میں درد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو درد رکھنے والا بنا دے۔ اللہ فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی۔ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے اللہ راضی ہو گیا، وہ اس سے راضی ہو گئے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ سوچیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اگر پکار کے کہہ دیں قیامت والے دن میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، کوئی حسرت، کوئی تمنا، کچھ باقی رہے گا؟ اپنی زندگی کا مقصد بنا دے رب کی رضا۔ اور فرمایا آسمانوں اور زمین میں جو کچھ اس میں ہے یہ سب پر اللہ ہی کی بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان الحمدللہ۔ سورۃ المائدہ مکمل ہوئی۔ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ آمين يا رب العالمين ثم آمين۔